لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم پھر ردو لوٹائے جائیں گے لوٹیں گے اللہ اللہ رب العالمین کی طرف مولاہم الحق جو حقیقی مالک ہے مولا ہے آقا ہے الا لہ الحکم سن لو جو حکم صرف اسی کا ہے بات صرف اسی کی ہے وہو اسرع الحاسبین وہ سب حساب لینے والوں میں سے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے کہ انسان بالآخر میری طرف آنا ہے، اس کا جو دنیا کے اندر کر کے آئے گا اس کو بدلہ دیا جائے گا، اچھا عمل تو اچھا بدلہ، برا عمل تو برا بدلہ۔ جب انسان فوت ہوتا ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے تو اس وقت اللہ رب العالمین کے فرشتے آتے ہیں، اگر بندہ نیک ہو تو پھر اسے بشارتیں سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں، اسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تو پاک روح ہے، پاکیزہ روح ہے، اچھی روح ہے، تیرا جسم اچھا ہے، تیرا بدن اچھا ہے، تو خوشبودار روح ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے ایسی نعمتوں کا اس کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہو، اور پھر وہ خود بخود روح اس کے جسم سے اس کے بدن سے نکل کر کے باہر آ جاتی ہے۔ پھر یہ فرشتے اس روح کو اٹھا کر کے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور آسمان کا پہلا گیٹ کھٹکھٹاتے ہیں۔ فرشتے دوسرے جو گیٹ پر تعینات ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی کون؟ کہتے ہیں کہ ہم ہیں اور فلاں شخص فلاں بندے کی ہم روح کو لے کے، اچھا خوش آمدید، بڑا اچھا، یہ وہ نیک بندہ ہے جو دنیا کے اندر بڑے نیک عمل کیا کرتا تھا، اس کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید ہو، اور اسے اسی طریقے ساتوں آسمان کے ساتوں دروازوں سے اسے خوشخبریوں کے ساتھ لوٹایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ رب العالمین کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ دوبارہ قبر کے اندر لوٹا دی جاتی ہے۔ جناب عائشہ کی روایت ہے، یہ دو روایتیں آپس میں ہیں۔ تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ بندہ جب قبر میں آ جاتا ہے تو قبر کے اندر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں دین اسلام پر تھا۔ پھر اسے پوچھتے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی طرف سے قاصد آیا تھا اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے، کہ تو اسے جانتا ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہاں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں اس پر ایمان لے آیا، اس کی اطاعت کی، وہ سچے نبی تھے، وہ واضح نشانیاں واضح دلائل لے کر کے آئے۔ تو پھر اس کے لیے جنت سے ایک جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، اسے دکھایا جاتا ہے، اور جہنم ایسی جہنم کہ اس کے اندر ہر چیز ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہوتی ہے، ایسی ہولناک خطرناک، اور پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھے اس سے بچا لیا۔ پھر اس کے لیے جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا یہی مستقبل ہے جب تک قیامت نہیں آتی، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین تجھے اسی انداز سے اٹھائے گا، نعمتوں کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ۔ رہی بدبخت روح، ایسی روح جو اللہ رب العالمین کی نافرمان روح ہے، جس نے دنیا کے اندر نافرمانیاں کی ہوگی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ جب اس کی روح کو نکالنے جاتے ہیں فرشتے تو اس سے کہتے ہیں کہ بدنصیب روح، بدبخت روح سے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس کو ہولناک طریقے سے، بڑے سخت طریقے سے اسے نکالا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نکل آتی ہے اپنے جسم سے۔ پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور پہلا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے اسی طریقے سے، اور وہ جب پہلا دروازہ اس کا کھٹکایا جاتا ہے آسمان کا تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں یہ فلاں روح ہے۔ کہتے ہیں اچھا یہ بدبخت روح ہے جس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی ہے، یہ وہ روح ہے جس نے اپنی دنیا کے اندر منمانیاں کی ہے، یہ وہ روح ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کو حکم کو نہیں مانا، اپنی منمانیاں چلائی ہے، تو اسے آج ہم اس کے لیے دروازہ نہیں کھولتے، پھر اسے قبر کی طرف پھینک دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، وہ قبر کے آ جاتا ہے۔ اور پھر یہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت کہ جناب عائشہ فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر فرشتے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا تو کس دین پہ تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں لا ادری، مجھے تو معلوم نہیں ہے میں کس دین پر تھا، میں کچھ نہیں جانتا آج اس حوالے سے۔
پھر اسے پوچھا جاتا ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیغام لے کر کے اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا تھا اسے جانتا ہے؟ وہ کہتے سنا تھا کوئی شخص آیا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، جو لوگوں نے کہا میں نے بھی اسی طریقے کہہ دیا۔ پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے جنت سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، فرشتے کھولتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تیرا مقدر، تیرا نصیب یہ تھا، لیکن تو نے اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العالمین نے تجھے سزا دی، تجھے اس سے محروم کر دیا، اور پھر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اب تیرا یہی ٹھکانہ ہے اور تو ادھر ہی رہنے والا ہے۔ اب اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین یہ بیان فرما رہے، پیچھے آپ نے سنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا تو ہے، جتنا بڑا انسان دنیا کے اندر روپ اور دبدبے والا بن جائے، جتنا بڑا آدمی بن جائے، جتنا مالدار بن جائے، جتنا پیسے والا بن جائے، جتنا اس کا دنیا کے اندر ہولڈ ہو، جتنا وہ دنیا کے اندر طاقتور ہو، بالآخر اسے اس کی طاقت سے فنا ہونا ہے۔ حقیقی طاقت جو ہے اللہ کی ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے، پھر انسان ختم ہو جائے گا، پھر اللہ رب العالمین کی طرف جا کر کے دنیا کے اندر جتنے بھی کام کیے اس کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انسان کو یہ سمجھا رہا ہے کہ دنیا کے اندر زندگی اس انداز سے گزاری ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف جب آئے تو شرمندہ نہ ہو، خوش ہو اللہ آپ سے اور آپ اللہ سے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔